इजाजत है जनाब सदर। लगने को तो लगती है चोट जिगर पर यकसां, ज़र्फ के फर्क से आवाज़ बदल जाती है। अरे वाह वाह वाह। शेर तो शायर तो नामालूम है, लेकिन आप चाहें तो अल्लामा गोलकुंडवी के नाम मंसूब कर दें। चोट सहकर लबे शिकवा सी लेना, दर्द को नेहा खाने दिल में ज़ब्त की संदूकची में दबा रखना, इजहार का यारा होते हुए नीची निगाहों से अपने वजूद में बसे गहरे समंदर की तहों में सब्र और शुक्र के आबदार मोतियों को तलाशना, क्या बात। चुनना, सहज सहज कर अपनी मांग और पलकों पर सजाना, ये आला ज़र्फ़ लोगों का ही काम है। क्या बात है। और आला ज़र्फ़ी की अजीम मिसाल है। मैं जिन दो हस्तियों के बारे में आज कहने जा रहा हूँ, ये मिसाल उन्हीं पर साबित आती है। जी, मैं बात कर रहा हूँ सुमन शिराज़ और शिराज़ उर्दू कलब की, जिनका माजी बड़ी आजमाइशों से गुजरा है, लेकिन अब ये लोग हम सब के लिए आजमाइश बने हुए हैं। भाई क्या कह रहे हैं मंसूर भाई। सुमन और शिराज़ न सिर्फ ये कि आला ज़र्फ़ हैं, सुमन और शिराज़ न सिर्फ ये कि आला ज़र्फ़ हैं, बल्कि इंतहाई दर्जा ज़रीफ़ भी वाक़ हुए हैं। ज़रीफ़ अच्छा। गुनागू सलाहियतों के मालिक हस्तियों की जुदाई हम सब के लिए सब्र आज़मा है और एक शदीद आजमाइश है। सब्र शुक्र करने पर अल्लाह ताला फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हें ज़्यादा नेमतें दूंगा। ज़्यादती कहीं कमियत यानी क्वांटिटी में होती है तो कहीं क्वालिटी में। अल्लाह का शुक्र है ये दोनों को क्वांटिटी में अता नहीं किया, बल्कि दोहरा इनाम करने की खातिर क्वांटिटी और क्वालिटी यकजा कर दी, और ख़ुद चश्मे इबरत से दोनों को देख लीजिए। ये होता है अंजाम सब्र करने का। मैं पहली मुलाकात में किसी से मुतासर नहीं हुआ करता और ना ही बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। लोग पहली मुलाकात में एक दूसरे से कहते हैं, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई या मसरत हुई। क्यों भाई, लड्डू पेश किया था इन्होंने? कोई बात अच्छी लगे, कोई अदा पसंद आ जाए, इसमें ज़्यादा खुश होने की क्या बात है? यकीन ना आए तो लाली साहिबा, मुजफ्फर भाई नहीं जाए तो कॉल करो हैंड फ्री पर। भाई क्या कह रहे हैं मंसूर भाई, क्या अंदाज है भाई, क्या अंदाज है तहरीर का हैंड्स फ्री। चंद जुमलों में ही ऐसी छिदरी हो जाएगी कि रफू के काबिल भी ना होगी। इस एहतियात को भी हमने हाथ से जाने न दिया। शीरा से जब मुलाकात हुई, मुलाकात करवाने वाले का अंदाज तंजिया था, जिसका जिक्र आपने किया। हम भी तंग गए, लेकिन दो चार मुलाकातों में शिराज पसंद भी आने लगे, बल्कि बिरादर खुर्द लगने लगे। इंतहाई मुअद्दब और बाअखलाक, और साथ ही साथ बड़ा ही चक्करबाज और छलावा। अभी यहाँ है, अभी गायब, और ऐसे गायब के गधे के सबसे सींग। शिराज जब सुमन को ब्याह लाए और सुमन से पहली मुलाकात हुई, तो कभी कभी फिल्म का गीत जहन में गूंज उठा। मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार, मगर इस रथ को घोड़े नहीं खींच रहे थे। शिराज क्या था? हाथी। हाँ। पहली मुलाकात में सुमन से भी मैं मुतासर नहीं हुआ। बस इतना कि छोटे भाई को भोली भाली मासूम सी पोर्टेबल दुल्हन मिली है। लेकिन जिस वक्त पहली मर्तबा निजी महफिल में, शायद बज़्म कामरानी ही में, जब कलाम सुना तो बस सुमन को ही सुना, और ये बात दिल भर कर गई कि परवीन शाकिर का नेमल बदल मिल गया। जो मजीद सुनते जा रहे हैं, अदब और शायरी में सुमन का मुस्तवा मजीद से मजीद तर बुलंद होता हुआ महसूस हो रहा है। अल्लाह करे अदब की औजे सुरैया पर मुतमक्किन हो, कहिए आमीन। जब प्यार भरे दो दिल भड़कना चाहते, मतलब ये कि समाजी बंधन में बंद कर प्यार का नगमा मौजों की रवानी पर गाते हुए अपनी मंजिल पाना चाहते हों, ऐसे में माशरा माँ बाप, मामू और फूफी की शक्ल में सामने आकर रास्तों को खारदार, मंजिल की राह को मुश्किलों से भर देते हैं। बिरादरी, ख़ानदान की ऊंच नीच, माशरती अदम मसावत या इलाकाई असबियतें राह का कांटा बनती हैं। इन्हीं अय्याम मद्दोजज़र, तज़ब्ज़ुर, कशमकश और कशाकश के दौर में शिराज ने एक क़ता लिखा था। मैं पूछना चाह रहा था, वो बोलने से कहा ये खुद सुनाई नहीं। शिराज ने क़ता लिखा था, वो क़ता पत्थर को भी सुनाया जाता तो उसमें ज़िंदगी की हरारत पैदा हो जाती। बड़े इसरार के बाद जब वो क़ता इरसाल किया गया
تو جلدی پہ تیل کا کام کر گیا اور چنگاری نے شعلے کا روپ اختیار کر گیا. جو غزل سامنے آئی اس کے چند اشعار سنانا چاہتا ہوں. وہ کچھ اس طرح ہے. عشق سے صبر کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا, کاسے غیر میں ہیرا نہیں دیکھا جاتا. وہ میرے بخت کا بادل ہے تو برسے مجھ پر, اور کی چھت پہ برستا نہیں دیکھا جاتا. واہ واہ واہ. وہ میرے پاس رہے, صرف میرے پاس رہے, پہلوئے غیر میں بیٹھا نہیں دیکھا جاتا. اب اس پوری غزل کو میں نہیں سناؤں گا, سن لینا بعد میں. اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دوشیزاؤں کے لطف و عنایات, اشو و غمزہ و ناز و ادا کے ساتھ ساتھ کیا بات ہے. ان کی خفگی اور ناراضگی بھی پر لطف ہوتی ہے, مگر ایک حد تک اگر ٹھیک ٹھاک توجہ دے کر خفگی کا ازالہ نہ کیا گیا تو یہ آفت میں بھی بدل سکتی ہے. اس کا نمونہ بھی پیش کرتا ہوں, اور غلطی سے بھی یہ نہ سمجھیے کہ اس کا تعلق شیراز سے ہے, بلکہ ماضی کے صبر آزما لمحوں سے متعلق ہو سکتے ہیں, جس میں سیتا, ساوتری اور لکشمی کا شیراں والی اور درگا کا روپ دھارے جذبات ہیں. کیا کہنا منصور بھائی, چند مثالیں ملاحظہ ہو. میں کہانی کو نیا موڑ بھی دے سکتی ہوں اور غائب طرح کردار بھی کر سکتی ہوں. تھپکیاں دے کے سلایا ہوا دل کا معیار یک بیک دین سے بیدار بھی ہو سکتا ہے. گزرے لمحوں کی نکر بات بھری محفل میں, اس میں گھائل تیرا پندار بھی ہو سکتا ہے. کیا بات ہے منصور بھائی, واہ 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 واہ. یہاں ایک دوجے کے لیے فلم کا گیت یاد آ گیا, ٹائٹل سانگ ہم بنے تم بنے ایک دوجے کے لیے. اس سے بھی آگے مجھے لگتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے کشید کیے گئے. سمن کی شیرازہ بندی سے شیراز بنتے ہیں, اور شیراز کا اظہار عکس اور خوشبو سمن ہے. کیا بات ہے منصور بھائی, کیا بات ہے بھائی, واہ واہ واہ. اسی طرح جس طرح یہ جملہ پھر پڑھیے اوپر. واہ واہ واہ. ہاں اچھا, یہ دونوں ایک دوسرے سے, مجھے اس سے بھی آگے مجھے لگتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے کشید کیے گئے ہوں. سمن کی شیرازہ بندی سے شیراز بنے ہیں, اور شیراز کا اظہار عکس اور خوشبو سمن ہے. اس طرح جس طرح خدا دن کو رات سے نکالتا ہے اور رات کو دن پر طاری کرتا ہے, سمن کا ایک انتہائی مختصر مضمون ہے جس کا عنوان بندھن ہے, جس کو میں نے اپنے فیس بک پر بندھن ایک احساس کے عنوان سے پوسٹ کیا تھا. شروع اس طرح ہے. سوچتی ہوں کہ بھلا کیوں میں بندھی ہوں اس شخص سے, اتنی مضبوط کہ دنیا کی سب طاقتیں مل کر بھی یہ گرہ کھول نہیں سکتے, میں جس نے مجھے اس سے باندھا ہے. آگے لکھتی ہیں, سوچتے سوچتے ادراک ہوا کہ یہ وہ پہلا عجیب شخص ہے جس نے مجھے باندھا ہی نہیں, وہ مجھے میری پرواز اڑنے دیتا ہے. میں جن پانیوں میں تیرنا چاہوں مجھے بہنے دیتا ہے, جب بھی گرنے لگوں سنبھال لیتا ہے, ڈوبنے لگوں تو بچا لیتا ہے, بس باندھتا نہیں. اور وہ جتنا مجھے آزاد چھوڑتا ہے میں اتنا بندھی چلی جاتی ہوں. شان فلم میں کلبھوشن کھربنڈا نے جو کہا ہے کچھ تصریف کے ساتھ یہاں دہراؤں گا. عجیب جانور ہے, قید کرو تو آزادی کی چاہ, آزادی دے تو قید و بند کی سودائی و تمنائی. بھائی واہ 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 واہ, کیا کریکٹ کیا منصور بھائی, واہ 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 واہ. کسی اور خاکے میں یہ کہہ چکا ہوں, اعادہ کیے دیتا ہوں کہ کائنات میں کئی طاقتیں کار فرما ہیں. ان میں سب سے کمزور قوت کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل فورس ہے, جو ساری کائنات کے اجسام فلکی کو باندھے ہوئے ہے, ایک دوسرے سے ایک خاص فاصلے پر روکے ہوئے ہے. فطرت کے اس نازک طاقت کے خلاف ورزی طاقتور سے طاقتور شے نہیں کر سکتی, اور ازل سے ابد تک اپنی مخصوص دائرے میں مخصوص اندازوں میں فاصلوں پر تیرتے رہتے ہیں, اور آپے سے باہر ہو کر کبھی نہیں ٹکراتے, کبھی طغیان برپا نہیں کرتے. یہ وہی نازک ڈور ہے جس سے دو پیار کرنے والے دل اپنے اوزان سمیت بندھے رہتے ہیں. اللہ کرے یہ ڈور کبھی نہ ٹوٹے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی ڈور سے باندھنے کے بعد جن و بشر کو چیلنج دیتا ہے کہ ان فرو من اقطار السماوات والارض, یعنی زمین و آسمان کے دائروں سے باہر نکل کے بتاؤ. مالک تو نے خود کہا ہے اپنے کلام بے مثال میں کہ انسان کمزور ہے, پھر اتنے بڑے بڑے چیلنج چیمانی دارت. شیراز تو شیراز ہے, علامہ گول کلوی تک اپنے ہم جلیس و ہم نشین ہم نوا سے سوا بیوی کے فکر و نظر و خیال و وہم کے راڈار سے نکل ہی نہیں سکتا. چینج آئے کہ اختار السماوات والارض,
کیا بات ہے بھائی کیا کہنا منصور بھائی، واہ 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 واہ، زندہ باد۔ سمن کی شیرازہ بندی کے بعد سمن شیراز یعنی شیراز کے فکر و خیال، احساس و جمال، خوشیوں کی بابت کچھ کہتے سنتے ہیں۔ ادبی معیار، مقام و مرتبہ وہ جانے جو زبان و شعر پر نقد و نظر رکھتے ہیں۔ ہم محبتوں کے ماروں کو تو بس محبت کا احساس بہت، اظہار کی رعنائی، روشن لہجہ، فکر کی پرواز، ہمت و حوصلہ بڑھانے والی پرعزم باتیں اور عزیمت سے پرخیال، پرخار و ناہموار و دشوار راہوں پر ولولے بھرے قدموں سے استحکام پیدا کرنے والے الفاظ ہی کافی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہر مشکل و دشواری میں خیر کا پہلو کشید کرنے والے کاریگر و حکیم اور دانائے راز کی ضرورت ہے۔ انہی سب باتوں کو ملا جلا کر جو معجون بنا ہے اس کا نام سید شیراز دہلیزیہ ہے۔ تو بڑا ماجد۔ میں نے اس دعوے کی دلیل کے طور پر ایک ضخیم کتاب یا مجموعہ کلام پیش کر سکتا ہوں، لیکن شیراز کی ایک غزل کے 2-3 شعر یہاں حاضر کرتا ہوں۔ زیست کے اندھیروں میں یہ دیے ضروری تھے، تم سے آشنائی کے سلسلے ضروری تھے، جو بھی ہیں ضروری ہیں، جو بھی تھے ضروری تھے، زندگی گزارنے کو مسئلے ضروری تھے۔ یہ حسین لمحہ بھی دیر بعد آنا تھا، تم تلک پہنچنے کو حادثے ضروری تھے۔ ذات کے سنورنے کو، بات کے نکھرنے کو تجزیے ضروری تھے، تبصرے ضروری تھے۔ یہ ماموں پھپھو امی ابا کے باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ وسیع کائنات اور ہمارے قریب کی دنیا، یہ وسیع کائنات اور ہمارے قریب کی دنیا اور محسوسات کے احاطے میں شامل رشتے، فکر و خیال و عمل و اظہار کی ازداد سے ہی خود میں اور زندگی میں حسن پیدا کرتے ہیں۔ شخصیت کی تعمیر سے پہلے تخریب فکر کہن، احساس رفتہ کے پیکروں کی بدشکنی از بس کے ضروری ہے۔ اولو العزم لوگ مخالف اور شدید حالات کو نعمت سمجھتے ہوئے انہی کے درمیان سے راہ نکالتے ہیں اور گم کردہ راہرووں کو سمت دیتے ہیں۔ اس خیال کو مزید تقویت ڈاکٹر نوشا اسرار کی حمد میں باد مخالف کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اڑان کو اونچی اور بلند کرنے کے تھرمو ڈائنامک کے اصولوں کے بیانیہ سے ملتی ہے۔ شیراز اردو کلب دمان کی آن بان شان ہیں، اس کا وقار ہیں۔ اس کلب کی ترقی میں نہ صرف یہ کہ اپنا جیب ہلکا کیا بلکہ ہلکے پھلکے ذہنوں کی آبیاری کی، ان کی فکر و خیال کی تقدیع کی، اظہار میں موضوعیت اور وزن پیدا کیا، لکنت بھری زبان کو روانی دی، غرض ہر نہایت سے کلب کے اور اس کے ممبران کے معیار میں اضافہ کیا۔ بہترین اسٹیٹسمین اور ایک عظیم رہنما ہیں۔ سنجیدہ سے سنجیدہ باتوں کو ہلکے پھلکے شرعی و دلچسپ پیرائے میں بیان کر کے پریشان حالوں اور پریشان کرنے والوں کے تشنج کو دور کر تسکین کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ غم اس بات کا ہے کہ یہ سرمایہ بے بہا ہم سے جدا ہو کر اغیار کی یک بستیوں میں بود و باش اختیار کرنے جا رہے ہیں، مگر میں پر امید ہوں کہ کینیڈا کے منجمد ماحول میں زیست کی حرارت، شعر و ادب کی شمع روشن کرنے اہل کینیڈا کو زندگی کی رونقوں سے متعارف کروائیں گے، جس طرح اردو کلب میں ان کے لگائے بیل بہوٹے اور ان کے چرائے ہوئے بیل زینت چمن اور رونق چراگاہ ہوئے ہیں، ویسے ہی کینیڈا میں اردو کی نئی بستیاں سمن و شیراز کے نام معلوم ہوں گی۔ یار زندہ صحبت بات۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بیسٹ